اعلیٰ حضرت جب یہ حدیث لکھ رہے تھے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اگلا قول لکھا. اگلا قول ذرا سنیے. محشر کا میدان ہوگا، سب کا حساب ہو چکا ہوگا. وہ تو اللہ نے جب حساب لینا اس کے بعد کا مراحل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب حساب ہو جائے گا، جب سارے معاملات ہو جائیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ ہم آپ کو یہ تڑپ دیکھیں آپ صحابہ کی کہ دنیا چ بھی نبی پاک دے نال نے تے آخرت چ بھی نبی پاک کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو قیامت والے دن کہاں پہ ڈھونڈیں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نمازاں نمازاں پڑھے اگر مینوں لب کے کی کرنا ہی. وہ ایک ہمارے کچھ بھائی ہیں، نمازاں دھیان کرو جی، تسی روزے وال دھیان کرو. نبی پاک کو تو علم غیب بھی نہیں، نبی پاک کی ذات میں نقص نکالتے ہیں. حضور یہاں پہ فرما سکتے تھے کہ تو نمازاں نمازاں پڑھے اگر تو مینوں لب کے کی کرنا ہے، تو مینوں لب کے کی. لیکن یہاں پہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار میں سوچتا ہوں کیا کیفیت بنی ہوگی کہ دنیا کے بعد کا پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اگر آپ کو ڈھونڈیں گے تو کہاں پہ ڈھونڈیں گے؟ حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ ہوں گا، آ جانا. حوض کوثر پہ میرے غلام آتے جائیں گے، میں بھر بھر کے جام ان کو پلاتا جاؤں گا، وہاں پہ مل لینا مجھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پہ نہ ملے تو پھر کہاں پہ ملیں؟ پھر کہاں پہ ملیں؟ حضور فرمانے لگے کہ وہ میزان عمل پہ نا وہ عمل تل رہے ہوں گے میری امت کے، اور میں سفارش کر رہا ہوں گا. خطا کار آئیں گے، ان کے اعمال جو خطا کار والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، میں سفارش کروں گا، اللہ بخش دے گا. میزان عمل پہ آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا. یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر کہاں پہ ڈھونڈیں؟ آپ ذرا تڑپ دیکھے. حوض کوثر تو ہوا ہی نہیں، میزان عمل تو ہوا ہی نہیں، ان تیسری جگہ تو 10 رہنے. یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں وہاں پہ نہ ملے، میزان عمل پہ حوض کوثر پہ نہ ملے تو پھر کہاں پہ ملیں گے؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے پل اسرات پہ کھڑے ہوں گا، وہاں پہ آنا، وہاں پہ ہم مل لیں گے. میرے امتی آئیں گے. وہ آپ نے سنا نا بڑا باریک ہے، تلوار کی دھار سے بڑا تیرا، بال سے بھی بڑا باریک ہے. وہ ایک علامہ صاحب تقریر پہ کر رہے سن جی بھی اتنے لنگ ہی کوئی نہیں سکتا، تو وہ بال تو بھی بڑا باریک ہے، تلوار نالوں تیز ہے. تو ایک بندہ بھی اٹھ کے آکن لگا بھی اندہ مطلب جنت راہ کوئی نہیں، جنت نو راہ ہی کوئی نہیں. تو یہاں پہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ فکر دی آپ کو کہ اتنے مایوس نہیں ہونا، اتنے نبی پاک موجود ہوں گے. حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرا امتی آئے گا، وہ ڈرے گا کہ میں یہاں سے گزروں کیسے، اور میں رب سلیم کی صدا لگاؤں گا. میرا امتی اس طرح سے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے، اتنی سپیڈ سے میرا امتی گزرے گا. اب یہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یار جدوں نبی پاک اتنے موجود ہوں گے، ساڈے واسطے دعا کریں گے، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. کہ جب بندہ وجد میں آتا ہے نا، اس کو آگے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، اب وہ اپنی مستی میں ہے. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کہ میرے محبوب جویں تسی کہو گے اویں کر لیں گے، جویں تسی کہو گے اویں کر لیں گے. ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیار کوئی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کہ میرے نبی ورگا بولو تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. حضرت آدم بھی سفارش لے کے آئیں گے لیکن نبی پاک کی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا حضرت آدم تک، حضرت آدم سے شروع ہوگا حضرت عیسیٰ تک. ساری اپنی امتوں کو بخشوانے کے لیے نبی پاک کے پاس آئیں گے، نبی پاک کے پاس آئیں گے، نبی پاک کے پاس. ایک اعلیٰ حضرت کی ایک فکر آپ تک پہنچانی ہے. ہمیں نا کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں. یاد آتا ہے، یہ زلزلہ آیا تھا تو کلمہ یاد آیا تھا لیکن یاد رہا نہیں. یہ سیلاب آیا، جب وہ پانی کمروں میں آتا ہے تو کلمہ یاد آتا ہے لیکن یاد رہتا نہیں. اعلیٰ حضرت نا یہ فکر دینے لگا ہوں میں آپ کو. سفر کے حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے سفر کے لیے، تو بحری سفر تھا، سمندر سے جا رہے ہیں تو رستے میں طوفان آ گیا، وہ جوار پھاٹا اور وہ طغیانیاں بڑھ گئیں. تو جو جہاز تھا کبھی اس پلڑے کبھی اس پلڑے، لوگ بڑے پریشان ہوئے، کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے کونے میں بیٹھ کے نا درود شریف پڑھ رہے ہیں.
ایک کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، تسبیح پکڑی ہوئے پڑھیں۔ وہ جب لوگوں میں کھلبلی مچی، لوگوں میں ذرا وحشت پھیلی، تو آپ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے آپ اللہ کے صوفی ہیں، درویش ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو آپ دعا کر دیجیے، اجتماعی دعا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے چپ کر کے اپنا سفر کرو، اللہ اللہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہونے لگا، یہ کشتی پار لگے گی۔ یہ یقین کامل آپ دیکھیں، کئیوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، بھی مولوی آج کل بڑی آکڑ چاہے نے، مولویوں کو ہم دعا کے لیے گئے، 2 لفظ ہی تھے نا، تو ہمیں کہہ رہے آپ اللہ اللہ کرو۔ کئیوں نے برا کہا، کئیوں نے بھلا کہا۔ کچھ وقت گزرا تو طوفان تھم گیا۔ وہ کئی لوگوں نے جنہوں نے برا بھلا کہا تھا، ان کو بھی ندامت ہوئی، شرم آنے لگی کہ ہم نے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ہمیں نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا۔ آ کے معافی مانگی، انہوں نے پیر چھوئے، پاؤں پکڑے کہ مولانا ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن یہ آپ کی کرامت ہی ہے، وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کرامت ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری کرامت نہیں، یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے۔ ہاں، نبی پاک نے نا ہمیں سفر کی دعا یاد کرائی ہے۔ جب میں اس کشتی میں بیٹھا تھا، میں نے وہ سفر کی دعا پڑھ لی تھی۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، زمین ادھر کی ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی پاک نے ہماری تعلیم فرمائی ہے کہ سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ سفر کی دعا میرے نبی پاک نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو جب میں چڑھا تھا نا کشتی پہ، میں نے وہ پڑھ لی تھی۔ اب ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک نے ہماری سواری کی حفاظت کی دعا سکھائی ہے اور ہماری سواری کو کچھ ہو جائے۔ تو اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اگر یقین کامل حاصل ہے نا، تو نبی پاک کے فرمان پر ہی یقین کامل حاصل ہے۔ تو اب لوگ کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تو اب ہمارا بھی مزاج نا تویزوں والا بن گیا نا۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، ہمارا رکا ہوا کام نہیں چلتا۔ تو وہ قاری صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، تو قاری صاحب تو فٹافٹ تویز لکھ کے دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج اب تویزوں والا ہے۔ کیوں نہ ہم اس تویز کی طرف توجہ کریں جو نبی پاک نے ہمیں دیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سورہ بقرہ کی کثرت سے گھر میں تلاوت کیا کرو، گھر سے جن کیا سے بھی بھاگ جائیں گے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اب وضو کرنا پڑے گا، 250 پارے ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے، تو اس کی طرف وہ تویز ہی ہو، فٹافٹ گلے میں ڈال دو تو بس ستے خیر ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جدہ کاروبار نہیں چلتا، میں حضور کا تویز دین لگا تمہیں، حضور کا تویز دے رہا ہوں آپ کو، ذرا سی توجہ فرمائیے گا۔ جس بندے کا کاروبار نہیں چلتا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ سورہ واقعہ کثرت سے پڑھا کرو، پاویں ایک باری سویرے تے ایک باری شام۔ ڈاکٹر دوائی دیتا نا، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام، تو یہ تویز کی بھی کچھ اسی طرح سے ڈوز ہے۔ 1 دفعہ صبح پڑھو تو 1 دفعہ شام کو پڑھو۔ حضور فرمانے لگے جو بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے، رب کریم اس کی طرف جو رزق ہے نا اس کا دروازہ کھول دیتا ہے، تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے۔ تو جن کا کام نہیں چلتا تو آج کھولے نا سپارہ، آج 1 دفعہ پڑھے نا سورہ واقعہ، اس کی برکات آپ دیکھیں۔ میں اپنے